नहायत अजीज तलबा और तलबात मीडिया पर्सन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक कहता हूँ। आइए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो पाकिस्तान हम बनाने की मेहनत करके कोशिश करें। और आज के दिन हमें ये भी अहद करना है कि हमारे कश्मीरी भाई, हमारी बहनें, हमारे वहाँ पर बच्चे जो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, मुकम्मल लॉकडाउन है और 90 लाख लोगों को एक जेल में वहाँ उन्होंने बंद किया हुआ है। इंटरनेशनल अदारों को, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो आज के दिन हमें उन भाइयों और बहनों को ये मैसेज भेजना है कि हम उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े। आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने, जनरल असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया था कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। इस्तिस्वाब राय होगा जिसमें वो फैसला कर सकेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना। तो मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट 14 अगस्त जब आता है, जब हम इंडिपेंडेंट डे मना रहे होते हैं, तो पूरे मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जाता है। और जब 15 अगस्त आता है तो वहाँ स्याह झंडे जो हैं वो लहराए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर साल वहाँ पर रेफरेंडम होता है जिसमें कश्मीरी फैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद आज के दिन हमें बैतुल मक़दस की आज़ादी, क़िबला अव्वल की आज़ादी और जिस तरीके से हमारे पैलेस्टीनियन भाई बहनें मुसीबत में मुब्तला हैं, जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हमने आवाज़ बुलंद करनी है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने हमेशा पैलेस्टीनियन की जद्दोजहद की अक़वाम मुत्तहिदा में, बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ, OIC में, हर जगह पैलेस्टीनियन भाइयों के साथ हम लोग जो है शाना बिशाना हम अहद करते हैं कि हम उनके साथ हैं। तो आज हमें ये भी अहद करना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। आज भी मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि आज हमारी कौम अगर इन 3 ज़रूरी असूलों पे अमल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क जो है बन सकता है। आज हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत ख़तरात लाहक हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और मैं आज के दिन ये भी तमाम मुल्क की सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ, आइए हम अपने इख्तिलाफ लाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे मिल के जद्दोजहद करें। तो अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। हमने अपनी अगली जनरेशन्स के लिए इस मुल्क को मजबूत बनाना है। सियासत आती है, जाती है, इलेक्शन होंगे, जिसको अवाम चाहेंगे जीतेंगे, लेकिन जो हमारे कौमी मसाइल हैं उन पे पाकिस्तान की जो पूरी कौम है उसको उस पे मुत्तहिद जो है वो होना चाहिए। और आज के दिन हमें अपने आप से ये भी सवाल करना है कि क्या जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, क्या हमने उन मकासद को हासिल कर लिया है? तो ये बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ हमें कहना पड़ता है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कौमें, जो उनमें अच्छाइयाँ होती हैं, जो उनमें तरक्की की बातें होती हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, उन पे फ़ख्र करती हैं। और जो चीज़ें उनमें खामियाँ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अपनी खामियों को तस्लीम नहीं करेंगे, हम अपने जो मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते। तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं जो बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आए आज के दिन हम उन बच्चों का भी सोचें कि 2,40,00,000 बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों में नहीं जाते। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, वो लोगों के घरों में और फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिसमें इस कौम का हर बच्चा जो है अपना फुल पोटेंशियल जो है रियलाइज कर सके।
ہر شخص کو اتنا ہی حق ہے اس ملک کے جتنا مجھے، گورنر اور دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے. تو ہمیں آج کے دن یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہم ایسے راستے تلاش کریں گے کہ وہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. اور آخری بات میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے. میں نے 2013 میں ایک تحریک شروع کی تھی پاکستان میں، پنجاب میں، کہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 80% لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. لاہور جیسے شہر میں 1 لاکھ بچہ چلڈرن ہاسپٹل میں گندا پانی پینے کی وجہ سے جاتا ہے. تو یہ ایک میں نے تحریک شروع کی تھی، ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ پنجاب میں ہم نے ہر شہر میں، قصبے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے. تو اس میں بڑی مشکلات تھی، بہت بڑے چیلنجز تھے، بہت بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن میں بالکل مصمم ارادے کے ساتھ کہ یہ نیک کام ہے اس پہ ڈٹا رہا. اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کے آخر تک آب پاک اتھارٹی، ہمارے NGOs، ہمارے مخیر حضرات، ہم 1.5 کروڑ لوگوں کو پنجاب میں پینے کا صاف پانی انشاءاللہ جو ہے پرووائڈ کر دیں گے. چونکہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس میں اب NGOs، ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پانی کا جو کام شروع کیا ہے اس میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. تو میری اللہ سے دعا ہے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو تمام انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے بین الاقوامی آبزرورز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو وہاں پر جانے کی اجازت جو ہے ملنی چاہیے. اور نریندر مودی نے جو کشمیر کا یک طرفہ سٹیٹس تبدیل کیا ہے وہ بین الاقوامی اصولوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور ہمیں نریندر مودی کو ٹیبل پہ لانا ہے. اور کشمیر کو انشاءاللہ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. دیکھیں، میں عرض کروں جی، GSP پلس سے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. 2014 میں، ہم 2013 میں پاکستان کو GSP پلس سٹیٹس ملا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری کاوشیں کی تھیں. اور میں 4 دفعہ جو جتنے بھی کیپٹل ہیں یورپین یونین کے، وہاں پر گیا، بیلجیم گیا، 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا، اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے GSP پلس سٹیٹس ملا، جس سے پاکستان کو $24 بلین کا اب تک ایکسپورٹ میں ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہو چکا ہے. اس کے بعد 2020 میں ہماری کوشش تھی کہ وہاں پر رینیول تھا، تو وہ بھی 2 سال کا ریفیول کیا. بات آپ کی درست ہے کہ اب بہت زیادہ خطرات ہیں، انڈین لابی بہت ایکٹیو ہے. تو ہمیں بھی اپنی حکومت کو، ہماری بزنس برادری کو، ہماری جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں یورپ میں، ان سب کو مل کے بھرپور کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ ہم GSP پلس کا سٹیٹس جو ہے. جی بس آخری بھائی سوال اس کے بعد. افغانستان، دیکھیں افغانستان کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے، جب میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں گیا تو میں وہاں پر وہاں کے سینیٹرز کو ملا، وہاں کے کانگریس مین، کانگریس وومن کو ملا، باقی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو ملا. تو میں ان سے کشمیر پہ بات کرنا چاہتا تھا، میں ان سے پیلسٹائن پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ افغانستان میں کیا ہونے والا. تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے یا حکومت پہ یا کسی لوگوں پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. جو افغان ہیں ان کی تاریخ جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا، برطانیہ نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ قبضہ کر لیا، برطانیہ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. اور لوگ کہتے تھے کہ سن نیور سیٹ آن برٹش سوائل، لیکن وہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کو بتایا، اور میں سرپرائز تھا کہ بہت سے وہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا. میں نے کہا کہ برطانیہ نے افغانستان کو فتح کرنے کے لیے جب اپنے فوجی بھیجے تو انہوں نے تمام فوجی وہاں پر قتل کر دیے. They killed every soldier except one.
ایک کو واپس بھیجا کہ جا کے بتاؤ اگر دوبارہ آپ نے حملہ کیا تو ہم یہ سلوک کریں۔ اس کے بعد رشیا نے کوشش کی، یو ایس ایس آر مائٹی پاور، کوئی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، وہ بھی افغانستان کو کنکر نہیں کر سکے۔ اور میں نے کہا کہ اب 18 سال ہو گئے ہیں، نیٹو ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، تمام فوجیں ہیں، لیکن 18 سال بعد آپ بھی شکست کھا کے واپس جا رہے ہیں، آپ بھی ان کو کنکر نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ ہم سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایک کنٹری جس نے اتنے ریفیوجیز لیے ہیں، ایک ملک جس کا $80 بلین سے زیادہ افغانستان کی وجہ سے نقصان ہوا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم افغانیوں سے لڑ سکتے ہیں یا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو افغانستان کی صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اتنا بڑا $ٹریلینز کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ میں اس وقت جب افغانستان کی جنگ ہوئی، جب عراق کی جنگ ہوئی، تو اس وقت میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور میں نے دونوں جنگوں کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، نیگوشیشن اور ڈائلاگ سے مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی افغان حکومت کو ڈائلاگ کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ، تاکہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ حل سے ہو سکے، اس لیے کہ اگر افغانستان میں فائدہ مند جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ ونس اگین وائس چانسلر صاحب آپ کو، میں آپ سب کو یوم آزادی مبارک کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں پراسپیرٹی لائے، خوشیاں لائے، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنا سکیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔